زاہد الدین ایک نیک عمل اور باعمل عالم دین عالم اسلام کو پھیلانے کا عزم لیے ایک لمبے اور تھکا دینے والے صحرا کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ریت کے ٹیلوں پر سورج کی تیز دھوپ پڑ رہی تھی۔ باہر طرف خاموشی کا راج تھا، لیکن زاہد کے دل میں ایمان کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ ان کے اندر ایک طاقتور عزم اور اللہ کی رضا کی خواہش تھی، جو ہر قدم پر ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا اور زاہد روزے کی حالت میں تھے۔ ہر صبح سحری کے وقت وہ اٹھ کر وضو کرتے، خاموشی میں بیٹھ کر دعا مانگتے اور ایک سادہ سا کھانا کھاتے، پانی کے چند گھونٹ پیتے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ سفر کا آغاز کرتے۔ ان کا دل بھر آتا تھا کہ ان کی اس حالت میں اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی عبادت دنیا کے تمام ریکارڈ سے بڑھ کر ہے۔ سورج اپنی پوری شدت سے جگمگا رہا تھا اور صحرا کی گرمی زاہد کے جسم کو تھکا رہی تھی، مگر ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی۔ دوپہر کے وقت سورج سروں پر آگ برسا رہا تھا، لیکن زاہد کی پیشانی پر پسینے کے موتی اور ہونٹوں پر قرآن کی آیات تھی۔ وہ بار بار اپنے دل کو یاد دلاتے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات کا ورد کرتے ہوئے زاہد کا دل سکون سے بھر جاتا اور ان کے جسم میں ایک نئی توانائی پیدا ہوتی تھی۔ رستے میں وہ قافلوں سے ملتے، مسافروں سے بات چیت کرتے اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سناتے اور روزے، صبر اور خیرات کی اہمیت بتاتے۔ ان کی گفتگو نرم لیکن اثر انگیز ہوتی، جیسے صحرا کی تپش میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ جب کوئی مسافر تھکا ہارا آتا تو زاہد اپنی کہانیوں کے ذریعے ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دیتے۔ ان کی باتوں کا اثر اتنا گہرا ہوتا کہ لوگ ان کے ساتھ دعا اور عبادت میں شامل ہو جاتے۔ اس سفر نے زاہد کو ایک نیا مقصد دیا کہ وہ جہاں بھی جائیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بٹھائیں اور ان کی روحوں کو تقویت دیں۔ سفر لمبا تھا، تھکن جسم پر غالب تھی، لیکن زاہد ان تمام چیزوں سے بے پرواہ اپنی روح کو تازہ کرتے، وقفے وقفے سے نماز کے لیے رکتے، قبلے کی طرف رخ کرتے اور سجدے میں گر کر رب کریم سے مدد مانگتے۔ ان کے ہر سجدے میں عاجزی ہوتی، ہر دعا میں اخلاص۔ ان کا یقین تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ جہاں بھی ہوں گے ان کا دل اللہ کی طرف مائل رہے گا۔ ایک شام جب مغرب کا وقت قریب آیا، صحرا کی ہوا میں ایک سکون سا محسوس ہوا۔ دور سے اذان کی آواز سنائی دی۔ زاہد نے کھجور نکالی، پانی پیا اور روزہ افطار کیا۔ افطار سادہ تھا لیکن روحانی طور پر بہت قیمتی۔ زاہد نے شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ افطار کے بعد چاندنی میں وہ زمین پر بیٹھے ہاتھ اٹھا کر رب سے مخاطب ہوئے، اے اللہ، میرے سفر کو دین کی خدمت کا ذریعہ بنا اور مجھے ان لوگوں تک پہنچا جنہیں تیرا پیغام سننے کی ضرورت ہے۔ ان کی دعا میں دل کی گہرائیوں سے اللہ کی رضا کی طلب تھی۔ زاہد کا سفر محض جسمانی سفر نہیں تھا، بلکہ روحانی بھی تھا۔ انہوں نے صحرا کی گرمی، پیاس اور تھکن میں بھی رب کی نعمتوں کو پہچانا۔ ان کا دل ہر روز مزید نرم ہوتا گیا اور ان کی آنکھیں ہر لمحے اللہ کا جمال دیکھنے لگیں۔ صحرا کی خاموشی میں بھی اللہ کی موجودگی کا احساس تھا اور ان کے دل میں ایک اطمینان تھا جو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آخر کار جب وہ اپنی منزل پر پہنچے، وہاں کے لوگوں نے عزت دی، ان کے الفاظ کو غور سے سنا اور دل کی گہرائیوں سے قبول کیا۔ زاہد نے جانا کہ صبر، دعا اور اخلاص سے کیے گئے کام کبھی رائیگاں نہیں جاتے۔ ان کا سفر ایک کامیاب مشن تھا، جس میں نہ صرف ان کی روح کو سکون ملا بلکہ دوسروں کو بھی ہدایت ملی۔ زاہد الدین کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ محض بھوک پیاس کا نام نہیں، بلکہ صبر، شکر، قربانی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا نام ہے۔ مشکلات آئیں گی، لیکن ایمان والا انسان ہر قدم پر رب کی مدد پاتا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں سچا ایمان اور دعاؤں کا راستہ اختیار کیا، جس سے ان کی زندگی میں سکون اور خوشی آئی۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کی تھکن میں بھی رب کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سب سے خوبصورت لمحہ کون سا لگا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔